ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محرم تو روزے اول سے معزز چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کتنے بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، اور کرنے کے کون سے کام ہیں محرم میں؟ یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے، اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام رونے دھونے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام سر اور رانے پیٹنے کی اجازت نہیں دیتا، اور شہداء کا ماتم ویسے بھی نہیں ہوتا، خوشیاں مناتے تھے صحابہ، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، لیکن کرنا کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو 2 کام ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ثابت ہیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، یا بالکل اتنے ضعیف ہیں کہ ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ قبرستان 10 محرم کو جانا، بس صرف محرم میں ہی قبر درست کرنا، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ صرف 2 کام ہیں۔ ایک، محرم کا روزہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ محرم کے روزے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم والے دن روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرما دی، اور قوم فرعون اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی خوشی میں، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات پر خوشی کے طور پہ روزہ رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک اور بات کر دی، اگر آئندہ سال میں دنیا میں رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے، کیونکہ اسلام نے غیروں کی مشابہت سے ہمیں منع کر دیا، عبادات میں، رہن سہن میں۔ 9 اور 10 محرم، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایک روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ کے 2 قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی سے کہتے ہیں کہ جو حرام کے قریب ہیں، مکروہ تنزیہی اسے کہتے ہیں جو نامناسب ہو، مناسب ہے کہ آپ نہ کریں، کر لیا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، مناسب اور نامناسب والی بات۔ تو اب 3 درجے ہیں 10 محرم کے روزے کے، 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ 9، 10، 11 3 روزے رکھے جائیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھے جائیں، یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ جمع کیا جائے۔
اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ ہے وہ کہتے کہ یار 10 محرم کو تو میں فارغ ہوں، اس سے پہلے بعد مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا، مشکل ہے میرے لیے، تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے سکتے۔ فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 10 محرم کا صدقہ 1 سال کے صدقے کے برابر ہے۔ اب کون پورا سال 365 دن صدقے کریں؟ کون پورا سال روزے رکھے؟ محرم کا 1 روزہ رکھا، پورے سال کے روزے کو ثواب مل گیا۔ محرم کے دن صدقہ کیا، پورے سال صدقے کا ثواب مل گیا۔ تو جو 1 روزہ آپ کے پیچھے، اچھا 1 روزے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ 1 روزہ، ایک کام تو یہ ہوا محرم کا کہ محرم کو روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم کا روزہ، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ، یا تینوں دن روزے، یا صرف 10 محرم کا روزہ۔ اور دوسرا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 10 محرم کو اپنے گھر والوں میں رزق اور کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کی، وسعت کی، پورا سال جتنا کھلاتے پلاتے ہیں اس سے زیادہ کھلا پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی آمدن میں، رزق میں، مال و زر میں اضافہ فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کو تجربہ کیا، اور اس تجربے کی کسوٹی پر پوری اتری ہے یہ حدیث کہ واقعی کہ 10 محرم کو اگر ہم نے گھر والوں پر فراخی کی ہے، وسعت کی ہے، زیادہ کھلایا پلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہمارے رزق روزی میں وسعت عطا فرمائی۔ تو بس ذہن میں محرم کے حوالے سے یہ 2 کام رکھیں، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ کھلانا پلانا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔